دنیا کو عمران خان کی شاگردی اور مریدی اختیار کرنی چاہیے. حکومت اعلیٰ قانون لانے سے بات رہے وگرنہ اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. فیک نیوز الیکشنز کے اوپر اثر انداز کرتا ہے. انتخابات کی شفافیت ہونی چاہیے. MKM پاکستان ہر موقع جہاں بھی بھائیوں کے ساتھ کھڑی ہوگی. آزادی صحافت پر حملے کر رہے ہیں. حکمرانوں کو چاہیے میڈیا کا گلا گھونٹنے کی بجائے اپنی اصلاح کریں. قوانین جو پاکستان کے آئین سے متصادم ہیں ہم کبھی خاموش نہیں رہیں گے. السلام علیکم ناظرین، آپ پروگرام روبرو دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں آپ کا میزبان شوکت پراچا. صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے آج دنیا کو بتا دیا کہ دنیا کو چاہیے وہ عمران خان کی شاگردی اور مریدی اختیار کریں. یہ الگ بات ہے کہ ہمارے ملک کی اپنی اپوزیشن آج اس مشترکہ اجلاس کے خطاب کا بھی بائیکاٹ کر گئی اور وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ بھی ان کے کچھ ورکنگ ریلیشنز نہیں ہیں. یہ بھی بتایا گیا آج کے مشترکہ اجلاس کے خطاب میں کہ اس ملک میں گزشتہ 3 سالوں میں بہت مثبت تبدیلیاں ہوئی ہیں. حالانکہ ایک عام شہری کے پرسپیکٹو میں جو میں سمجھتا ہوں کہ کل پرسوں ہی کوکنگ آئل 100 روپے مہنگا ہو گیا، آٹا، چینی، دالیں، چاول، گوشت سب کچھ، مرغی مہنگی ہو چکی ہے. یہ بھی تو 3 سالوں میں تبدیلیاں آئی ہیں. کل انتخابات ہوئے تھے ملک میں، کینٹونمنٹ بورڈز کے انتخابات تھے، ریسٹرکٹڈ چھوٹے لیول کے انتخابات تھے، لیکن ایک پرسیپشن بنتی ہے. ساری سیاسی جماعتیں خوش ہیں کہ ہم نے ادھر بھی کامیابی حاصل کی، ادھر بھی کامیابی حاصل کی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی کو سوچنا چاہیے کہ پنجاب میں ایک بھی سیٹ نہیں ملی. MKM کو سوچنا چاہیے کہ کراچی میں آپ کی صرف 3 سیٹیں ملی. ساتھ ساتھ نون لیگ کو سوچنا چاہیے کہ وہ بھی کسی ایک صوبے میں بالکل ایک بھی سیٹ نہیں لے سکی اور گجرانوالہ میں ہار گئی. لیکن یہ کیا ہوا کہ PTI ساؤتھ پنجاب میں یعنی ملتان میں بھی ہاری، بہاولپور میں بھی ہاری، لاہور میں بھی ہاری، سو مچ سو راول پنڈی میں ہار گئی. اس ملک میں لڑائی، سیاسی لڑائی پنجاب پر ہی ہو رہی ہے اور پنجاب میں یہ صورتحال بنی ہے اور وہ بھی کینٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن میں. لہذا سب کو اس اینگل سے بھی سوچنا چاہیے. ہم ان موضوعات پر بات کریں گے. میں مہمانوں کا تعارف کرا دیتا ہوں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب کیسر احمد شیخ صاحب، مسلم لیگ نون کی نمائندگی کر رہے ہیں. جناب ابراہیم خان صاحب PTI کی نمائندگی کر رہے ہیں. جناب قادر خان مندوخیل صاحب پیپلز پارٹی کی نمائندگی کر رہے ہیں. تینوں مہمانوں کا شکریہ آپ اسٹوڈیو میں تشریف لائے. مندوخیل صاحب آپ بڑے سیریس ہو کے بیٹھے ہیں، تھوڑا آپ سے شروع کرتے ہیں. صدر مملکت کہتے ہیں کہ دنیا کو چاہیے وزیر اعظم عمران خان کی شاگردی اختیار کرے اور مریدی اختیار کرے. آپ لوگ تو ان کو مانتے ہی نہیں ہیں. توبہ میرے توبلا، 3 سال میں پاکستان کا بیڑا غرق کرنے والا اور کشمیر کو مودی کے حوالے کرنے والا، معیشت کا آپ کے سامنے، نوکریاں آپ کے سامنے. آج ہی جو احتجاج وہاں پہ جو ملازمین 17,000 ملازمین کو، 17,000 خاندانوں کو بے روزگار کرنے والا، 2 کروڑ سے زیادہ لوگوں کو بے روزگار کرنے والا. اور پھر اپنی خطاب میں نے پچھلے ہفتے میں کہا کہ 2 کروڑ بچے سکول نہیں جا رہے. آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ جب وہ کہتا تھا جب اپوزیشن میں تھے کہ 1.5-2 کروڑ بچے نہیں جا رہے، آج 3 سال بعد وہ 2 کروڑ کا فگر بتا رہے. تو آپ مجھے بتا دو کہ آپ دنیا کو اس کے حوالے کر رہے. ریاستی مدینہ کو بدنام کرنے کے لیے کیا اس نے کم اقدامات کیے؟ ابھی میں آپ کو گنوا دوں جو شراب کے کارخانے انہوں نے ہب چکے میں 3 چائنا کو دیے، وہ نام لے رہے ریاستی مدینہ کے اور آپ دنیا کو حوالے کر رہے. بھائی خدا کا خوف کرو. اور صدر مملکت کو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، آپ نے 3 سال میں سوائے آرڈیننس جاری کا کون سا کام کیا؟ ایک تو بتاؤ. آپ کو یاد تھا جب آپ کشتی لے کے ڈرامہ بازی کرتے تھے کراچی کے سڑکوں پہ؟ آپ کو یاد ہے جو آپ رکشے میں بات کرتے تھے؟ کراچی کی سڑکوں پہ پانی تو ہوتا تھا. کیا پانی اسلام آباد میں نہیں تھا؟ آپ کا سیکٹر 11 پورے نہیں ڈوبا؟ اس وقت بھی کشتی نکالنا چاہیے اس کو. سوال میرا یہ ہے کہ جو اس کے خطاب تھا، اس خطاب میں انہوں نے کیا پیغام دیے، کیا خوشخبری سنائی، کیا کارنامہ دکھایا؟ 3 سال میں تو دنیا کو پتا ہے، پاکستان کو پتا ہے. آپ ذرا یہ کیمرہ لے کے باہر روڈ پہ تو چلے، اسلام آباد کے شہروں میں نہیں، ذرا چھوٹے شہروں میں چلے جائے تو آپ کو مہنگائی کا، عام غریب آدمی ان کو باتیں کرو، اتنا ریمیٹنس انہیں باتوں کرو، اتنی GDP ان کو باتیں کرو. وہ معیشت کے ارستو جو بیٹھا ہوا ہے، جو میرے 200 ٹیم ہے اور 200 ٹیم کیا ہو گیا آج پیپلز پارٹی کے وزیر خزانہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں 2 لے کے. سوال یہ ہے کہ صدر مملکت نے
کیا کہنا تھا. مجھے تو شرم آ رہی تھی جو تقریر کر رہے تھے, اور تقریر کے بعد وہی چیز ہو گیا. ربڑ سٹمپ کا تو حالت ہے ان کی. اچھا چلیں ادھر رکیے جی. ابراہیم خان صاحب, ایک اپوزیشن کا پرسپیکٹو ہے, لیکن اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا کہ آج اگر مہنگائی کی باتیں بھی کی جاتی ہیں, آج بتایا جاتا کہ 175 روپے والا کوکنگ آئل آج تو 450 ہو گیا. 3 سالوں میں صدر صاحب کہتے ہیں مثبت تبدیلیاں آئی ہیں. آپ تو الیکٹڈ ہیں, آپ تینوں براہ راست الیکٹڈ ہیں, کبھی ان لوگوں کا بھی ذکر ہوگا جن پہ پہاڑ گرائے گئے ہیں مہنگائی کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں تھوڑا سا کلیئرنس کر دوں اس معاملے کی کہ یہ آفٹر شاکس جو ہیں, میں جو زلزلہ گرانے والے تھے یا جو کنویں میں دھکا دینے والے تھے قوم کو, آج وہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ یار نکلتے کیوں نہیں ہو کنویں سے. نکل رہے ہیں, لیکن 35 سے 50 سال لگے اس کو کنویں میں دھکیلتے ہوئے, تو اب اس کو نکلنے میں بھی تھوڑے ٹائم کی ضرورت ہے. ہمیں 3 سال میں ایسے بنا دیا گیا ہے جیسے کہ یہ سارے اپنا 25 روپے والے جو انہوں نے کانٹریکٹ کیے تھے بجلی کے, جو کہ اس وقت دنیا میں 2.5 روپے پاکستانی یونٹ کے سولر کی اس وقت قطر نے خریدی ہے جی, کیلیفورنیا امریکہ سے. لیکن ہم مجبور ہیں وہی بجلی 25 روپے میں خریدنے کے, کیونکہ ان کے کیے ہوئے وہ کارنامے تھے. عرض کرنے کا صرف مقصد اتنا ہے, اب آپ تھوڑی سی بائفرکیشن کر لیں. آپ کی 65 to 75% پاپولیشن رہتی ہے دیہاتوں میں, اور 30% پاپولیشن جو ہے یا 25% پاپولیشن آپ کی شہروں میں ہے. مہنگائی کا ہم مانتے ہیں, مہنگائی واقعی ہوئی ہے, لیکن اس سے 2 طبقات خاص طور پہ افیکٹ ہوئے ہیں, ایک سیلریڈ پرسن اور ایک مزدور, جن کو نکالا بھی گیا ہے سیلریڈ پرسن. جی بالکل, اس پہ بھی آتے ہیں جی, اس پہ بھی آتے ہیں کہ یہ انہوں نے کام شروع کیا اس وقت سے جس وقت انہوں نے نیشنلائزیشن کی. بھٹو صاحب نے اپنے دور میں انڈسٹری کے بیس کو تباہ و برباد کر دیا, اور پھر اپنی مرضی کے پولیٹیکل لوگوں کو اٹھا کے وہاں پر نوکریاں دینی شروع کر دی. کارخانے کی کیپیسٹی 50 آدمی کی ہے, وہاں پہ 200 آدمی بھرتی کر دیے تاکہ میرا اگلا الیکشن نکل آئے. تو اس طرح انسٹیٹیوشن کو جس طرح ڈی سٹیبلائز کیا گیا اور ہماری انڈسٹری کو جس طریقے سے تباہ و برباد کیا گیا, وہ مثالیں کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں. وہ سب چیزوں کو سامنے رکھ کے آپ اس کو ذرا دیکھیں معاملات کو. تو میں بتا رہا تھا کہ 65 to 70% جو دیہات والا ہے, دیہات والا سیلف سفیشینٹ ہے ان موسٹ آف ہز تھنگس, بیسک نیسیسٹیز میں. وہ یعنی وہ چینی بھی بناتا ہے, وہ مطلب کوکنگ آئل بھی بناتا ہے, وہ ساری چیزیں بناتا ہے. میں عرض کرتا ہوں اب سر, میں سنیں تو صحیح. کوکنگ آئل آپ لوگ کھاتے ہیں, پڑھے لکھے لوگ, وہاں پہ وہ بیچارے انہوں نے اپنی بھینسیں پالی ہوتی ہیں, اپنا ہی مکھن نکالتے ہیں, اسی سے ہی اپنا گھی بناتے ہیں. سر آپ بھی دیہات نہیں, ابھی کچھ سر گاؤں میں ابھی تک یہی کچھ ہو رہا ہے. سنیں, اچھا وہ سال کی جو ہے اپنی گندم کا جو ہے سارا گندم ہوتی ہے, گندم وہ اپنی آٹے کی وہ جمع کر لیتا ہے. وہ اس نے اپنی مرغیاں پالی ہوئی ہیں, چاہے اس کی جتنی چھوٹی سی جگہ ہے, اس نے اپنے جانور پالے ہوئے ہیں, اس کی اپنی چھوٹی سی جگہ. روزانہ مرغی کھائے گا؟ نہیں, مرغی نہیں کھائے گا, وہ سبزیاں اس نے اپنی اگائی ہوتی ہیں. آپ دیہات کے رہنے والے, میں آپ کو ایک چیز مقصد ہے کہ آئٹم وائز گنا سکتا ہوں. وہ موسٹلی سیلف سفیشینٹ شہر کے لوگوں کے ساتھ یہ واقعی سیریس ایشو ہے. اور اچھا ویسے آپ مانے نہ مانے, صرف شہر کے نہیں, دیہات اب وہ نہیں رہے خان صاحب, آپ وہ دیہات بالکل بدل گئے. اب وہ سبزیاں ہر کسی کی کہاں زمین ہے, جتنے یعنی ایک گاؤں میں ایک آدمی کی زمین, 2 کی, باقی تو بیچارہ. میں آگے بڑھتا ہوں. شیخ صاحب, جو صدر مملکت نے بات کی, جو میں نے خان صاحب کے سامنے ٹیک اپ کی, مندوخین صاحب کے سامنے, صدر تو افغانستان کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ وہ کہتے رہے کہ ڈائلاگ ہوگا. ویسے پاکستان کی جتنی حکومتیں آئیں سب نے کہا کہ ملٹری سولوشن نہیں ہے, ڈائلاگ ہونا چاہیے. آج چونکہ وزیر اعظم عمران خان ہے, لہذا ان کا کریڈٹ بنتا ہے. یہ کریڈٹ ڈینائی کرنا چاہیے ان سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شوکت صاحب, صدر مملکت جو ہوتا ہے نا, وہ پورے ملک کا ہوتا ہے, وہ کسی ایک پارٹی کا نہیں ہوتا. مجھے یہ سمجھ نہیں آئی, مسلسل صدر
جو تقریر ہم پورے سال سنتے ہیں، ہر صدر یہی کہتے ہیں کہ جی گورنمنٹ کی پرفارمنس بہت اچھی ہے. یہ تو آپ کے صدر بھی کہتے تھے، ان کے صدر بھی کہتے تھے، آج کے صدر کہہ دیں تو کیا برائی ہے؟ میں نے تو ہر صدر کا ہاں جی بالکل، میں تو خود یہی بات کر رہا ہوں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر صدر کا یہ رول نہیں ہے. صدر کا رول یہ ہے کہ سال کا وہ ریئلسٹک بات کرے اور حکومت کو گائیڈنس دے کہ بھائی یہ چیز بہتر ہوئی ہے، یہ چیز بہتر ہونی چاہیے. ہم نے صدر کا رول ہی ختم کر دیا ہے. یہ صرف یہ صدر نہیں، میں بات پھر آپ کو تقریباً جتنے سے میں پچھلے 25 سال سے اسمبلیوں میں پارٹیسپیٹ کر رہا ہوں، ہر صدر اتنی تعریفیں گناتے ہیں جب سال کی تقاریر ہوتی ہیں کہ پتہ نہیں ملک کہاں چلا گیا ہے، بہت زیادہ ترقی ہو رہی ہے. یہ بہرحال ریئلسٹک بات نہیں ہے. صدر کا عہدہ جو ہے نا ایک بڑا نیوٹرل عہدہ ہے اور پورے ملک کا عہدہ ہے. بہرحال خیال کرنا چاہیے. یہ اس طرح تو ان کا تقریر کا جو مقصد ہے وہی ختم ہو جاتا ہے. نہیں، کیسے ہم ایکسپیکٹ کریں کہ ڈاکٹر عارف الوی صاحب کہیں گے کہ عمران خان صاحب کی یہ پالیسی غلط تھی، یہ غلط تھی، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا؟ یعنی کیا کیپیسٹی ہے؟ وہ لیڈر ہیں عمران خان، وہ ان کی پارٹی کے ساتھ نہیں، جب صدر بن گئے وہ لیڈر نہیں ہے. یہی تو میں اسی بات پہ تو وہ پورے ملک کے لیے ہیں. وہ میرے بھی صدر ہیں. وہ آئیڈیل بات کر رہے ہیں، آئیڈیل نہیں کر رہا. یہی آئین آپ کا آئین کے مطابق یہ ہے. اب میں صدر الوی جو عارف الوی میرے گہرے دوست ہیں. میں ان کا کیا ممنون حسین صاحب میاں نواز شریف کے ساتھ یہ کہہ سکتے تھے کہ آپ کی فلاں پالیسی؟ میں وہی تو آپ سے بات کر رہا ہوں کہ اگر پھر یہ کر رہے ہیں تو صدر کا نہیں کہہ سکتے تھے. جو ہم نے بنا لیا ہے ہم کیوں آئین کو تو توڑ رہے ہیں؟ آئین کے مطابق یہ ایسی بات نہیں ہے. آپ کی بات درست ہے. ادھر رکیے گا، مجھے بریک لینا ہے. ناظرین بریک کے بعد جب واپس آئیں گے میں آپ ہی سے شروع کر دوں گا. شیخ صاحب اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین، آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں. خان صاحب آپ کچھ بات کرنا چاہ رہے تھے، پھر میں ذرا شیخ صاحب سے بات کرتا ہوں. بریک سے پہلے آپ ایک بات کرنا چاہ رہے تھے. میں صرف یہی کہنا چاہ رہا تھا، شیخ صاحب کا بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے کہ اگر صدر کو کمی بیشی دیکھے تو اس کو ضرور کہے. سارے صدروں نے ایسا نہیں کیا. ممنون حسین نے اپنے ہاتھوں سے دعا اٹھا کے کہا تھا کہ یا اللہ جنہوں نے اس ملک کو لوٹا ہے ان کو تباہ و برباد کر، اور آپ خود دیکھیں گے کہ وہ تباہ و برباد ہو گئے. اب دیکھیں ان کا بہت بڑا جگرا تھا، وہ اتنی بڑی بات کر رہے ہیں. تو میں شیخ صاحب کو سیکنڈ کرتا ہوں کہ واقعی ایسے ہونا چاہیے، اور واقعی جو کمی بیشی ہو تو صدر کو آؤٹ رائٹلی بولنا چاہیے. آپ کے صدر بھی بولتے ہیں نا. میں تو سیکنڈ کر رہا ہوں. ان کے صدر کی تعریف کر رہے ہیں تو اپنے صدر، یعنی آپ کے ان کاموں میں کوئی ویکنیس نہیں ہے حکومت کی، کوئی کمی بیشی نہیں. کہہ رہا ہوں اگر ہو تو صدر صاحب کو اس کو جی کرنا چاہیے. شیخ صاحب میں اب پروگرام کو ذرا آگے بڑھاتے ہیں. ایک ہی جگہ پہ ہم بیٹھ گئے. آج پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس تھا. پارلیمنٹ، پالیٹکس، میڈیا، پریس یہ سائیڈ بائی سائیڈ چلتے ہیں. پریس گیلری بند کر دی گئی. کرونا صرف اوپر والی گیلری میں ہے، نیچے نہیں آتا ہال میں کرونا، یا باہر جو لوگ بیٹھے تھے وہاں کرونا نہیں آتا. پتہ نہیں پریس گیلری بند کی گئی ہے. وہ جو باہر کیمپ لگے، بہت بڑے کیمپ تھے، آپ تو گزرے ہوں گے وہاں سے. وہ تو میڈیا کا اور سارے بہت بڑا وہاں پہ پروگرام تھا. میں خود وہاں گیا اور وہ احتجاج کر رہے ہیں. تمام لیڈرشپ آئی. جی وہاں پہ لیڈرشپ آئی ساری. میں بھی ان کی لیڈرشپ کے ساتھ بھی گیا، پہلے بھی گیا وہاں پہ. تو وہ تو دیکھیں نا پریس کے جو پابندیاں لگا رہے ہیں. اندر والی بات کر رہا ہوں پریس گیلری کی، یعنی ایم این ایز بیٹھے ہیں، سینیٹرز بیٹھے ہیں، کرونا نہیں پھیل رہا، پریس گیلری بند کر دی گئی. میں پوچھ رہا ہوں آپ سے، یہ چاہ رہا ہوں کہ کیا اسپیکر صاحب نے ان کو بند کیا یا خود انہوں نے بائیکاٹ کیا؟ مجھے نہیں پتا سر. بند کی گئی. پہلے کارڈ ایشو کیے گئے تھے، پھر بند کی گئی. اب سیکریٹریٹ تو اسپیکر صاحب ہی چونکہ اسمبلی ہال یوز ہو رہا تھا، باہر تو بہت بڑا بائیکاٹ تھا نا، بہت احتجاج ہو رہا تھا. اندر پریس گیلری بند کی گئی. تو میں تو یہ آپ سے بات، چلو بہرحال وہ آپ بند کی گئی آپ کے سامنے ہے. تو ایسا اگر اسپیکر صاحب نے کیا تو بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا. وہ تو اس کا تعلق ہی نہیں ہے. لیکن بات یہ ہو رہی ہے کہ جو کچھ ہوا آج سنائی تو دیتے نہیں تھے. اور یہ پہلا پریزیڈنٹ کی نہیں ہے تقریباً. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آپس میں مل کے کیوں نہیں بیٹھتے ہم لوگ. راجا صاحب مجھے یہ بتائیے یہ کب تک چلتا رہے گا؟ یہ کیا دنیا میں ہم آج تو پروٹیسٹ آپ کر رہے تھے نا، میں آپ کی پارٹی کر رہی سر. پچھلے 15 سال سے ہر کوئی جو اپوزیشن ہوتی ہے کرتی ہے. یہ ایک دوسرے ٹٹ فار ٹیٹ ہو رہا ہے. یہ کیوں ہو رہا ہے مجھے تو سمجھ نہیں آتی. میں تو کلیئر بات کر رہا ہوں. اس کی وجہ اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس سے کیا دنیا میں ہمارا کوئی امیج بہتر ہو جاتا ہے؟ آج ہماری پارٹی کر رہی تھی، اس سے پہلے وہ کرتے رہے. اور بیٹھ کے کیوں نہیں یہ فیصلہ ہو سکتا کہ تمام صدر ٹور کی، پرائم منسٹر کی، لیڈر آف اپوزیشن
अपोजिशन की तकारीर को हम सुने, तसल्ली, उसका जवाब दें। जवाब नहीं, पार्लियामेंट का तो पर्पज खत्म हो रहा है। इब्राहिम खान साहब, हम बात कर रहे हैं बाइकॉट की, मीडिया बाइकॉट की। चले, आपका एक मुजव्जा कानून है जिसके खिलाफ एहतजाज हो रहा था, आपकी हुकूमत वो लाना चाह रही है, लेकिन आपके इत्तेहादी एमकेएम पाकिस्तान वाले, और वो आम एमएनए या सेनेटर नहीं, जो काबीना का हिस्सा हैं, सैयद अमीनुल हक साहब, बड़ा उन्होंने बोल्ड स्टैंस लिया, उन्होंने असूल परस्ती में, असूल पसंदी में वो भी आके साफियों के साथ उन्होंने अज़हार यकजहती किया। तो अपने इत्तेहादियों को भी साथ नहीं लेके चलते आप लोग? ये इशू नहीं है जी, इशू को समझने की जरूरत है। अभी बिल टेबल ही नहीं हुआ। कहना क्या चाह रहे हैं, देखें, राइट ऑफ इंफॉर्मेशन जो है, ठीक है ना जी, वो हर पाकिस्तानी शहरी का भी हक है और उतना एक सहाफी का भी हक है। सहाफी जरा मेहनत करके अर्जी कर लेता है। डीमेरिट पे आया, मैं अर्ज कर रहा हूँ कि एमकेएम वाले बाहर आ गए, उन्होंने सहाफियों के साथ इदारे यकजहती की। मैं अर्ज करता हूँ, सहाफी पाकिस्तान के थे, कोई इंडिया के तो नहीं थे। अच्छा किया है उन्होंने। पहले मुझे बताया गया कि जी सहाफियों को असेंबली के अंदर ही नहीं आने दिया गया, ऐसी बात नहीं है। असेंबली के अंदर वो आए हैं, मेन हॉल में भी वो आए हुए थे, जो मेन लॉबी है ना। खान साहब, खुदा सर मैं अर्ज करता हूँ, मेन एंट्रेंस जो है असेंबली के अंदर की नहीं, बाहर का जो मेन हॉल है एंट्रेंस का, उसके अंदर वो आके वहां पे मौलाना के फरजंद जो है वो उनसे बात कर रहे थे, वहां तक वो आए हैं। ठीक है जी। अब अर्ज ये है कि राइट ऑफ इंफॉर्मेशन और राइट ऑफ डिसइंफॉर्मेशन, इसमें फर्क कर लें। फिर वो बिल पे आ रहे हैं, मैं उस पे जा नहीं रहा। मैं कह रहा हूँ आपके इत्तेहादी, देखे ना, सहाफी बैठे, कोई भी हो, सेक्शन ऑफ सोसाइटी, वो एक प्रोटेस्ट कर रहा है किसी मेयर के खिलाफ। आप जाके इदारे यकजहती जब करते हैं तो आप उस मेयर के खिलाफ जा रहे हैं ना, आपके इत्तेहादी जा रहे हैं। देखिए, मैं वही अर्ज करना चाह रहा हूँ, हमारे इत्तेहादी हैं, वो कोई हमारे से इत्तेहाद नहीं छोड़ रहे। उन्होंने ये देखिए, इस तरह ना पोर्ट्रे किया जाए कि ये सहाफी कोई पाकिस्तान दुश्मन है या ये कोई पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ है। उनके अपने राइट्स के लिए उनका प्रोटेस्ट करना उनका हक बनता है। फिर प्रेस गैलरी क्यों बंद की गई? प्रेस गैलरी मैं समझता हूँ, देखें, प्रेस गैलरी को मुझे तो यही पता था कि उन्होंने, जैसे शेख साहब कह रहे हैं कि उन्होंने खुद अंदर नहीं है, आप फरमा रहे हैं आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन इसमें होगी। मेरे साथ, मैं जिस आयल में मैं बैठा था, मेरे सामने 5 से 6 सहाफी तो मैंने उधर बैठे हुए देखे, लेकिन वो ऊपर नहीं थे। तो मैं गैलरी की बात कर रहा हूं, मैं गेस्ट गैलरी में बैठे ना, मैं ऊपर वाली गैलरी, वो आपके जो साथी होंगे शायद वो बैठे होंगे। मैं तो मेरे साथी, प्रेस की बात, मेरे तो सारे साथी हैं। नहीं, पीटीआई के मैं कह रहा हूँ, लेकिन प्रेस गैलरी जो एक डिजिग्नेटेड जगह है सहाफियों के बैठने की, मैं कह रहा हूँ जब अपोजिशन में सियासी जमातें होती हैं वो बड़ी खुश होती हैं, मीडिया हमारे साथ दे, मीडिया हमारी, और मीडिया आवाज भी पहुंचाता है। लेकिन जैसे ही इक्तदार आता है, गर्दन में सरिया आता है, फिर वो प्रेस गैलरी बंद करो जी। ये क्या बात है? मैं तो ये हर देखें, अगर उन्होंने खुद प्रोटेस्ट, अंडर प्रोटेस्ट नहीं आए तो वो उनकी मर्जी है, आजादी सहाफत है। अगर उनको किया गया है तो मैं समझता हूँ वो ठीक। अगर का लफ्ज अगर हटा दें, अगर का लफ्ज हटा दें, जो हम बात जिम्मेदारी से आपके सामने कर रहे हैं ना। नहीं, शेख साहब ने भी तो अभी जिम्मेदारी के साथ कहा है। मैं भी अलाउ नहीं किया था, वो कह रहे पे असेंबली के अंदर बैठे हुए अलाउ नहीं किया, तो जिम्मेदारी कह रहा हूँ कि अगर अलाउ नहीं किया गया तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगर उन्होंने अगर लगा रहे हैं ना, हमारी बात पे यकीन नहीं आ रहा आपको। आप नहीं समझ रहे, मैं क्लियर कह रहा हूँ ना। हाँ, क्लियर कहें, दोनों स्टांस को क्लियर कह रहा हूँ कि अगर वो खुद उन्होंने प्रोटेस्ट किया वॉलंटियरली तो उनका हक है। जी जी। अगर उनको रोका गया है तो ये नहीं रोका जाना चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि अगर हटा दें, मैं आपके सामने जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि रोका गया, गैलरी बंद की गई है, मैं ये कह रहा हूँ खान साहब। तो मैं वही कह रहा हूँ, अगर ऐसा किया गया है फिर अगर लगा चले, अगर का लफ्ज निकाल दे, हाँ, ये नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा फिर अगर का लफ्ज इस्तेमाल कर जाएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रेस को पूरा अख्तियारात हैं, प्रेस को पूरे आजादी है, वो बैठे। सिर्फ फर्क एक देख ले कि इंफॉर्मेशन और डिसइंफॉर्मेशन में जरा, मैंने कहा ना, मैं बिल के मैं मेरिट डीमेरिट पे अभी बात ही नहीं कर रहा। अच्छा, मुझे सिर्फ ये इतना बता दीजिए कि ये प्रोटेस्ट किस बात का कर रहे हैं? ये बस पता ही नहीं है। आप आ जाएं, उसी पे आ जाएं। पता ही नहीं, अभी मैं उस पे डिस्कशन नहीं कर रहा। मैं तो अभी जो आज कई एक्टिविटी हुई, मैं जरा खान साहब की तरफ आता हूँ, मुझे ब्रेक भी लेनी है। जनरल परवेज मुशर्रफ आए थे ज्वाइंट सेशन से खिताब करने के लिए, उन्होंने खिताब किया था।
ایک خطاب کر سکے، حالانکہ وہ صدر بھی تھے، ان کے پاس اور بھی عہدے تھے، صرف ایک خطاب، کیونکہ شیخ صاحب تھے اس اسمبلی میں، اپوزیشن یونائٹڈ تھی، ایسے نعرے لگے پورا. مجھے یاد ہے میں اسی پریس گیلری میں بیٹھا ہوا تھا، ایون جنرل پرویز مشرف کے دور میں بھی پریس گیلری میں بیٹھنے کی اجازت تھی. کریڈٹ جس کا ہے جانا چاہیے، آج نہیں اجازت تھی. ٹھیک ہے، آج اپوزیشن متحد نہیں تھی، آج اپوزیشن بائیکاٹ کر کے باہر آ گئی اپنے اس پرسپیکٹو میں. تو خطاب تو ہوا، اس سے کیا فرق؟ دیکھیے بالکل آپ صحیح فرما رہے ہو، اپوزیشن متحد نہیں تھی. اب بھی اس آپ کی اسٹوڈیو میں بیٹھے اپوزیشن متحد دیے، شیخ صاحب مخالفت کرے کہ سب سننا چاہیے. شہباز شریف صاحب کو ان کو مشورہ کرنا چاہیے کہ بھائی پیپلز پارٹی والے احتجاج کر رہے ہیں یا بائیکاٹ کرنے تو ہم نہیں کریں گے. یہ خود اس چیز کی حمایت کر رہے ہیں یہاں اسٹوڈیو میں بیٹھ کے. دیکھیے سوال دوسری بات جو خان صاحب نہیں سمجھنا چاہ رہے تھے اور آپ زبردستی سوال کرنا چاہ رہے تھے، اس میں آپ جب زبردستی سوال کر رہے تھے، یہ جو سوال تو میں نہیں، آپ زبردستی کرا رہے تھے، اس کی مجبوری ہوتی ہے. میں نے کیا پارٹی کو وہ بھی سوال یہ جی میں مجھے بولنے تو بات یہ ہے کہ باقاعدہ پریس کو یہ اچھے آدمی آپ کھل کے بولیں. میں آئی نو خان صاحب بڑے اچھے آدمی ہے، مگر ہر لفظ کے بیچ میں اگر ہوتا ہے. اچھا نہیں، وہ ایک ڈر سا لگا رہتا ہے نا، مجبوری ہے نا، مجبوری کوئی چیز ہوتی ہے نا، آپ سمجھا کریں. ایک چیز میرے نالج میں نہیں ہے تو میں دونوں کو لے آیا ہوں نا جی. اچھا پہلے مجھے جو باہر احتجاج کر رہے تھے وہ تو کر رہے تھے، اندر جو اسمبلی کے اندر ہال سے پہلے، لفٹ سے پہلے وہاں بیٹھے ہوئے تھے، بلکہ نون لیگ کے میں خود بیٹھا ہوا تھا، ہمارے ایم ایل اے بھی بیٹھے ہوئے تھے. ہم نے احتجاج مواصلات اس کو باقاعدہ منع کیا گیا، کوئی پاس ایشو ہی نہیں ہونے دیا. ٹھیک ہے، اب سوال یہ ہے کہ آپ اور صدر پاکستان کو پتہ نہیں ہے. بڑے مزے کی بات ہے کہ ریاست کا سربراہ ہے صدر مملکت، اس کو پتہ ہی نہیں، یعنی اس کو پتہ ہی نہیں ہے، پریس کو منع کیا گیا. یہ تو حال ہے. اور وہ بیچارہ اس کو تقریر پڑھا دی ہے کہ بھائی آپ نے یہ بولنا ہے، اور اس نے جا کے پوری دنیا کو بتا دی عمران خان کی شاگردی میں آ جاؤ. سوال یہ ہے، وہ خود تو شاگرد ہے، سوال یہ ہے کہ آخر حکومت چاہتے کیا ہے. آپ دیکھیں گے اس وقت بھی میں آپ کو دعوے کے ساتھ کروں، آپ ایگری کریں گے، سب سے زیادہ پیپلز پارٹی کو کریٹیسائز کر رہے ہیں میڈیا، مگر ہم منہ دے رہے ہیں، سوال بیٹھے، کوئی نہیں قدر نہیں. آج بھی بلاول بھٹو صاحب نہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. 17,000 خاندانوں کو انہوں نے بے گھر کر دیا ہے، وہ الگ بات ہے. میڈیا کے اوپر آخری کیا کہہ رہے ہیں آپ کو بتائیں، میڈیا عدالتیں بنا رہے ہیں جیسے اینٹی ٹیررسٹ کم، یہ میڈیا کنٹرول اتھارٹی ہے. کیا کیے یہ مجھے حمید میر صاحب کے پروگرام میں بیٹھا ہوں تو فرسٹ ٹائم جب حمید میر صاحب پروگرام کر رہے تھے اس وقت یہ بل ہمارے ہاتھ میں آیا تھا. مجھے بریک لینا ہے، میں ناظرین بریک لیتا ہوں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے کینٹونمنٹ بورڈ الیکشن کے حوالے سے میں ضرور بات کرنا چاہتا ہوں. 3 بڑی سیاسی جماعتوں کے منتخب نمائندے ایم این اے ڈائریکٹلی الیکٹڈ بیٹھے ہیں. بریک کے بعد بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین، آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں. شیخ صاحب، میاں شہباز شریف نے آج مبارکباد دی کہ کینٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن میں بڑی سیٹیں آئی ہیں، لیکن ایک سیاسی جماعت جس کی 3 دفعہ مرکز میں حکومت رہی ہو، ایک صوبے میں، میں بلوچستان کی بات کر رہا ہوں، ایک بھی سیٹ نہ ملے، یہ مبارکباد بنتی ہے یا میٹر آف ریٹروسپیکشن بنتی ہے، میٹر آف کنسرن بنتی ہے؟ دیکھیے پراجا صاحب، میں نے یہ بات پارٹی میں کھل کے کہی ہے، پارٹی کی میٹنگ میں. اچھا، میں نے کہا آج نہیں، جب شروع میں یہ الیکشن ہی ریزلٹ آئے نا، اس وقت بھی بلوچستان میں ہماری کوئی سیٹ نہیں آئی، جنرل الیکشن میں بھی، اور سندھ میں بھی کوئی سیٹ نہیں آئی. ٹھیک ہے نا، میں نے یہ بات کہی کہ ہماری پارٹی کو بھی چاہیے اور تمام پارٹیوں کو چاہیے کہ نیشنل پارٹی بنے. ہر پارٹی اس وقت صوبے کی پارٹی بن رہی ہے، کوئی ایک پارٹی نہیں. پیپل پارٹی کو بہت کم سیٹیں ملی پنجاب میں، آج کینٹونمنٹ بورڈ میں بھی نہیں ملی. پنجاب اتنا بڑا صوبہ ہے، وہ کہہ رہے ہیں ہم حکومت بنائیں گے. کیا پورے پنجاب میں ایک سیٹ بھی نہیں ملی اور وہ حکومت بنانا چاہ رہے ہیں، فیڈرل گورنمنٹ میں آنا چاہ رہے ہیں؟ اسی طرح مسلم لیگ کی بات ہے، مسلم لیگ کو سندھ کے اور بلوچستان سے سیٹیں نہیں مل رہی. ہم تمام پارٹیوں کو کچھ ملی ہیں، کیوں جی مندوخیل صاحب؟ سندھ میں تو 3 سیٹیں ملی، لیکن بلوچستان میں صفایا ہو گیا. اب تو میرا مطلب جب تک ہم تمام پارٹیاں، پختونخوا میں بھی کوئی سیٹ دیکھیں نا، پختونخوا میں بھی گئے، جب تمام پارٹیاں جب تک، اور ان کو پنجاب میں بہت کم ملی ہوں گی، اگر نہیں ملی، پنجاب میں ایک بھی نہیں ملی. اب اندازہ کر لیجیے، یہ تو ایک بڑا صوبہ. اور ساؤتھ پنجاب جہاں پہ ان کا یہ کہتے ہیں ہمارا بڑا ہولڈ ہے، ابھی خود بلاول صاحب وہاں دورہ کر کے آئے ہیں. تو یہ بڑا ایک ایسا ملک میں ہو رہا ہے کہ ہر پارٹی اپنے اپنے صوبے میں سمٹ رہی ہے. ٹھیک ہے نا، اور یہ اگر رہے گا تو ہمارے ملک کے لیے بہتری نہیں ہو رہی. بلاول بھٹو زرداری والی بات مندوخیل صاحب کہ ابھی ساؤتھ پنجاب کا دورہ کر کے آئے،
بہاولپور میں ایک سیٹ نہیں ملی، ملتان میں ایک سیٹ نہیں ملی، راولپنڈی میں ایک سیٹ نہیں ملی، لاہور میں ایک سیٹ نہیں ملی. یہ تو میٹر آف کنسرن ہونا چاہیے. صرف کہ جی کراچی میں ہم جیت گئے، ایم کیو ایم والی جو سیٹیں ہوتی تھیں ہم نے لے لی، کیا یہی کافی ہے آپ لوگوں کے لیے؟ حیدرآباد میں صرف 3 سیٹیں ملی 10 میں سے. آپ پشاور کا بھی ذکر کیا، وہاں بھی 5 میں سے ہم نے دو سیٹیں ملی ہیں 5 میں سے. ٹھیک ہے، آپ خود یہ فرما رہے ہیں کہ ابھی بلاول سب گیا. جب ابھی گیا تو ابھی کا ریزلٹ ابھی تو نہیں آتا ہے نا. نمبر 1 بات. 1 منٹ بندوخیل صاحب، جنرل الیکشن میں پورے پنجاب میں 7 MNA کی سیٹیں تھیں، ایک صرف راجہ پرویز اشرف ادھر سے، 6 کی 6 ساؤتھ پنجاب سے تھیں. یہ بھی آپ ریکارڈ دیں. 6 کی 6 ساؤتھ پنجاب سے. آپ کو یاد ہوگا جب پچھلے مہینوں میں زرداری صاحب لاہور آئے اور اس لاہور میں آپ نے ریئیکشن دیکھا اور ان کا ایک پریشر دیکھا. جب بھی تو ہم کہتے ہیں کہ زرداری صاحب پر باری، جب وہ لاہور میں 1 ہفتہ بیٹھے تو مونس لائی جو کہ خان صاحب اس کو پسند نہیں کرتے، اس کو وزارت بھی دی گئی. جہانگیر ترین صاحب جس کو کھلم کھلا انارو دے دیا، یعنی وہ عدالت سے کیس ہی انہیں واپس لیا، یعنی ایک باقاعدہ ایک جو کمیشن کا ریکمنڈیڈ کیس تھا. تو یہ چیز تو اثر آئی گئی. دوسری بات نہیں، یعنی آپ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ جب بلاول یا زرداری صاحب آتے ہیں تو ان کی اپنے ڈیسیڈنٹس کو فائدہ ہوتا ہے، مونس لائی کو وزارت بھی مل جاتی ہے. کیوں ملتی ہے؟ خوف تو ہے نا ان کو. اب یہ تو چیز آپ کی پارٹی کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ میں تو یہ پوچھ رہا ہوں. چلو اب اگلا جملہ سن لیں. ہماری پارٹی کو یہ ہے کہ پچھلے دنوں میں سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان ثناء اللہ زیری صاحب پیپلز پارٹی میں آگئے، عبد القادر بلوچ صاحب اور بڑے نامی گرامی آگئے. اگلا حکومت تو سب کو پتا ہے کہ بلوچستان میں پیپلز پارٹی کو، یہ بھی آپ ذہن میں رکھ لیں. یعنی 2 صوبے آپ کی نظر میں؟ جی بالکل 2 تو ہماری 3 صوبے. پختونخوا میں بھی ہماری پوزیشن بہت اچھی ہے، آپ اس چیز کو نظر انداز دیکھیے. اب رہ گیا پنجاب. جنوبی پنجاب میں پوزیشن پیپلز پارٹی کی ہمیشہ رہی ہے اچھی، اور اب جو زرداری صاحب یا بلاول صاحب جو دورے کر رہے تھا اس کا ریزلٹ آپ کو اگلے الیکشن میں آگے. نمبر 1 ادھر رک جائے تھوڑا سا 1 منٹ. اب رہے گی جو آپ کا سوال تھا کنٹونمنٹ کے حوالے سے. میرے ذاتی خیال ہے اگر آپ اس کو کمپیئر کریں پبلک سے تو یہ ذہن میں رکھ لے کہ پچھلے کنٹونمنٹ کے الیکشن میں ہماری سیٹیں تھی 2، آج ہماری 11+ ایک آزاد. کراچی میں 12 صرف، سندھ میں 14 سیٹیں ہمارے. اچھا یہی بات جو آپ سے کر رہا ہوں، یہی بات میں ایم کے ایم کے بارے میں بھی کہنا چاہ رہا ہوں کہ وسیم اختر صاحب کہہ رہے تھے 2 حکومتوں سے مقابلہ تھا. کراچی میں صرف آپ کو اتنی کم سیٹیں مل رہی ہیں. وہ پی ٹی آئی لے گئی، وہ پیپلز پارٹی لے گئی. میں ساری جماعتوں کی بات کر رہا ہوں کہ جہاں خوش ہیں ساری جماعتیں، وہاں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے. نہیں وہ تو ایم کیو ایم جہاں 55 سیٹیں تھی صوبائی کی 25 پہ آگئی، 25 سے لے کے ابھی 10-11 پہ رک گئی. وہ تو ایم کیو ایم تو ویسے ختم ہو گئی، وہاں تو وہ رونا دھونا اس کا اپنی جگہ آپ کراچی میں رہتے ہیں، آپ کہتے ہیں ایم کیو ایم ختم ہو گئی. 100% ختم ہو گئی ہے، 100%. میرے سیٹ آج سے 4 مہینے پہلے سیٹ میں 33 سال بعد پیپلز پارٹی نے سیٹ جیتی. ہم نے پورے پی ڈی ایم کو شکست دی. ہم نے ایم کیو ایم کے دونوں مصطفیٰ کمال پارٹی کا سربراہ اس کو پیپلز پارٹی نے شکست دی. ہم نے ٹی ایل پی کو شکست دی. پی ٹی آئی کو ہم نے 6 نمبر پہ بھیج دیا. پاکستان کا خطرناک ترین مشکل ترین الیکشن. پی ٹی آئی کو 6 نمبر پہ بھیجا. ادھر رکیے گا، جو کہ منسٹر تھے وہاں پر الیکٹ ہونے والے، لیکن میں کنٹونمنٹ بورڈ پہ رہتا ہوں. آپ ابھی خوش ہو رہے تھے، ابھی آپ خوش ہو رہے تھے. بہاولپور میں آپ جیتے تھے، آپ کی پارٹی، فاروق اعظم صاحب اور طارق چیمہ صاحب وہاں سے جیتے ہیں. ایک بھی سیٹ نہیں ملی پی ٹی آئی کو. ملتان میں عامر ڈوگر صاحب آپ ہیں، دوسرے آپ کے ملتان کی ساری سیٹیں آپ کی ہیں، آپ کو کوئی سیٹ نہیں ملی. لاہور میں نون لیگ چھا گئی جناب. ایون راولپنڈی میں، راولپنڈی کینٹونمنٹ بورڈ میں، راولپنڈی میں اگر کینٹونمنٹ بورڈ میں آپ کو سیٹیں نہیں مل رہی تو آپ کو تو خان صاحب کچھ اور سوچنا چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے، میں کلیئر کرنا چاہوں گا کہ یہ جو لوکل پالیٹکس لوکل گورنمنٹ کی ہوتی ہے یا کنٹونمنٹ بورڈز کی ہوتی ہے، یہ پالیٹکس انٹائرلی ڈفرینٹ ہے جنرل الیکشن کی. باقیوں کی ناکامی پہ ابھی آپ مسکرا رہے تھے، خوش ہو. میں عرض کر رہا ہوں، میں صرف جواب دینا چاہ رہا ہوں. یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں، صرف جواب ایک بات کا دینا چاہ رہا ہوں کہ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم 6 نمبر پہ آئے تھے، تو میں ان کو انشور کرتا ہوں کہ 2023 میں یہ پنجاب میں 6 نمبر پہ ہوں گے. تو حساب ختم ہو جائیں گے. نہیں، کراچی میں نہیں ختم ہم ہو رہے. ایک سیٹ کی بات کی ہے نا، ہم پورے پنجاب میں راضی ہیں آپ سے. سر کراچی والے ابھی 2 سال ابھی بچے ہیں. آپ 2 سال کے بعد دیکھیے گا ان کی پوزیشن یہ ہے. جو لاسٹ الیکشن ہوئی ہے، اب یہ پی ڈی ایم سے علیحدہ ہے نا. جی، تو انہوں نے اپنا مارکا مارنے کی کوشش کی ہے سیالکوٹ والے الیکشن میں.
ان کو 253 یا 254 ووٹ ہیں ٹوٹل پڑے ہیں ان کے کینڈیڈیٹ کو. اچھا آپ بھی تو 9-10 سیٹیں ہارے ہیں نا بائی الیکشن جب ہوئے, یہ جیتتے رہے آپ ہارتے رہے. وہ دیکھیں ان میں سے ماں سوائے 2 سیٹوں کے, ماں سوائے 2 سیٹوں کے جو کہ ہماری تھیں اور یہ جیتے ہیں. اچھا آپ کراچی کی بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ میں کراچی کا یہ کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ کو پتا ہے میں کراچی میں رہتا ہوں. کراچی میں ایم کیو ایم نے واقعی لوز کیا ہے اور پی ٹی آئی کی جو پوزیشن جو پتہ نہیں کس طرح, میں کراچی میں شروع سے ہی رہتا ہوں, وہاں کے میں نے بزنس کمیونٹی کا ریپرزینٹ کرتا ہوں. ابھی میاں شہباز شریف صاحب آئے تو میں نے وہاں پہ اپنے گھر پہ بزنس کمیونٹی کو اکٹھا کیا. بہت کراچی میں مسلم لیگ آپ کو سرپرائز دے گی انشاءاللہ الیکشنوں میں. کراچی ہمیں اگر محنت کریں تو بہت اپرچونٹی ہے وہاں, کیونکہ میاں صاحب نے وہاں لا اینڈ آرڈر کریٹ کیا. جو ایم کیو ایم آج بہتر کیا. میرا مطلب وہ جو حالات تھے کریٹ ہی نہیں سے کیا نا, جو کچھ کیا وہ حالات اس طرح برے تھے, امن قائم کیا. اب یہ ایم کیو ایم کی جو صورت ہے واقعی اب بڑے دیگرگوں ہیں, ان میں کئی سیکشن بن گئے ہیں, اور وہ جو اس کا پچھلی بار بینیفٹ لیا پی ٹی آئی نے جو 12 لیکن جو توقع تھی نا پی ٹی آئی پہ کراچی والوں کی وہ بالکل پوری نہیں ہوئی. اور اب اس کا وہ آلٹرنیٹو یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم باقی پارٹیاں آپ بھی دعویٰ کر رہے ہیں بینیفٹ پہنچے گا. صرف مسلم لیگ نون کو ہم نے نہیں ہرایا, پورے پی ڈی ایم کو ہرائی, یہ سوال کر رہے ہیں. بہت شکریہ قادر خان مندوخیل صاحب, آپ تشریف لائے. ابراہیم خان صاحب بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. کیسر احمد شیخ صاحب بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. ناظرین ہماری طرف سے اتنا کچھ, اپنے میزبان شوکت پراچا کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.